جی السلام علیکم جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ کل جو لاہور میں جلسہ ہوا ہے اس میں لاہور نے اور پورے پاکستان سے جتنے جو بھی افراد اس میں شریک ہوئے ہیں انہوں نے دکھا دیا ہے کہ یہ ملک کسی اور کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں گے عمران خان کو لانا تو ہم لا کر رہیں گے، کوئی نہیں روک سکتا۔ حکومت نے بہت ساری کوشش کی، انہوں نے ہر جگہ کنٹینر لگائے اور جو پاسبل راستے تھے مینار پاکستان گراؤنڈ میں پہنچنے کے، چاہے وہ چھوٹی گلی تھی چاہے وہ بڑی تھی، سب انہوں نے بند کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بکلاٹ کا شکار تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ تھا اور انہوں نے میڈیا میں کہیں بھی عمران خان کا جلسہ نہیں دکھایا۔ عمران خان صاحب نے ٹوٹل لایا عمل دیا اپنے آنے والی جو گورنمنٹ انشاءاللہ ان کی جو ہوگی، اور انہوں نے بتایا کہ ملک کو، معیشت کو کس طرح درست کریں گے اور ملک کو آگے کیسے لے کے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر بہت سارے جو پی ڈی ایم کے جو لفافے ہیں اور جتنے بھی پی ڈی ایم کے جو بھی لیڈران ہیں وہ اپنے فی الحال بال کھینچ رہے ہیں اور مصروف ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ عوام نے کس طرح اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ پہنچ گئے، اور محسن نقوی پہ سوالیہ نشان ڈال دیا کہ تم نے کوشش کی ہے، اس کے باوجود اگر عوام ادھر آ گئی ہے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیسیکلی عوام نے تو اپنا بیسیکلی ریفرینڈم تو دے ہی دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کو ان مافیا سے جان چھڑا کر ہی رہیں گے، آپ لوگ جتنے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں۔ دیکھیں تقریباً 72 گھنٹے ہونے والے ہیں اور ابھی تک اظہر ماشوانی کا بالکل پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہیں، اور بڑی مشکل سے میاں علی اشفاق صاحب نے، انہوں نے فیملی کے ساتھ مل کے اور بہت کوششوں کے بعد وہ ایف آئی آر کرانے پہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کمپنی، کوئی بھی یہ مافیا، یہ جتنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی ذمہ داری قبول نہیں کیا کہ کس نے اٹھایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اظہر ماشوانی صاحب گئے کدھر؟ اگر کسی نے نہیں اٹھایا تو پھر ایف آئی آر کیوں نہیں ہوتی؟ حسان نیازی آج ان کو ضمانت ملی ہے، لیکن ان کی حالت دیکھنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو کتنا مینٹل ٹارچر سے گزارا گیا ہے اور کتنا فزیکل ٹارچر ان کو کیا گیا ہے۔ وہ ایک ینگ جوان ہے، باہر سے پڑھ کے آیا، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ہماری ہسٹری ایسے ہی ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی ہے یا آزاد پالیسی رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مار دیا گیا یا اس کو اتنا ٹارچر کر دیا گیا مینٹلی، فزیکلی، اس کی فیملی کو، کہ یا وہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اگر ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا تو وہ بیچارہ مارا جاتا ہے۔ ہسٹری ہے ہماری، یہ تلخ حقیقت ہے، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ ظلم اور بربریت پچھلے ایک سال میں جتنی ہوئی ہے، جتنی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں، جتنے صحافیوں کو اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عام عوام کو، ایون یہاں تک کہ علامہ اقبال صاحب کی بہو کو بھی ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، ان کے گھر دروازے توڑ کر گئے آدھی رات کو، اور اس طرح کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ ایک سال میں جتنا انہوں نے کیا ہے وہ تو پوری دنیا یاد رہے گی، اور پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، اس ہسٹری میں یہ رہے گا۔ ہماری ہسٹری، ڈارک ہسٹری میں ایک بنگال کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں ہماری ہسٹری میں اب یہ لکھا جائے گا یہ جو واقعہ اب ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے۔ اور خان صاحب کھڑے ہیں، خان صاحب نے کہا جب میں کھڑا ہوں تو آپ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ اور عوام میرے خیال میں اب خوف کے بت توڑ چکی ہوئی ہے، اور عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جتنے چور چکے اوپر بیٹھے ہیں، جن کی ہم زبردستی اب عزت کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں کچھ لوگ، تو اس سے ملک آگے جائے گا نہیں، ملک غلام ہی رہے گا۔ اور یہ ان کا فائدہ ہے اس میں، ملک غلام رہے گا تو ان کے پیسے بنیں گے، ورنہ اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ ڈی ایچ اے کے پلاٹ، یہ قبضہ مافیا، یہ کھانا پینا، یہ باہر کی عیاشیاں، یہ آئی لینڈ خریدنے، یہ باہر کے دورے، یہ سونے کے باتھ روم لگوانے اور اس طرح کی چیزیں، یہ جب تک عوام غلام رہے گی تب یہ کریں گے، لیکن اب ان کے قابو میں نہیں نہ آ رہی، نہ عوام آ رہی ہے نہ خان صاحب آ رہے ہیں۔ دوسرا، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج اوپنلی کہہ دیا ہے کہ چاہے جمہوری ہو یا غیر جمہوری ہو، کسی طریقے سے ہم نے عمران خان کو کرنا ہے۔ یہ اب ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے، اور یہ کھلے عام انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے کہ عدالت کے فیصلے کے باوجود ان لوگوں نے کھلے عام کہہ دیا کہ اب ہم
انتخابات نہیں کرائیں گے اور عمران خان کو نشانہ بنائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جمہوری فیصلہ کرنا پڑے یا غیر جمہوری فیصلہ کرنا پڑے۔ تو یہ اب ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ ان کا پیچھا کرے گا اور یہ لوگ اب اس سے جان نہیں چھڑا پائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے ان کا وضاحتی بیان آ جائے، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب وہ تھا، یا جو بھی ہے، لیکن اب جو تیر کمان سے نکل گیا وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ تو رانا صاحب آپ یہ اس کا جو ہے نا اب آپ تیاری کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو خط لکھا ہے، جواب دیا ہے صدر صاحب کو، صدر عارف علوی کو، اور اس میں انہوں نے بیسیکلی یہ چیز قبول کر لی ہے کہ ہم لوگ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ انہوں نے پہلے تو یہ تھا نا کہ ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن نہیں کروائیں گے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، یا پولیس یا رینجر یا جو بھی کہہ رہے ہیں جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ہمارے پاس فائنینسز نہیں ہے، یہ جو بھی ہے۔ اب ملک کے وزیر اعظم نے کیٹیگوریکلی آن ریکارڈ کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہم نہیں کروا سکتے۔ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اگر پی ٹی آئی کلیورلی کھیلے اس لیٹر کو، وہ لوگ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم، سو کالڈ وزیر اعظم، اب کہنا پڑتا ہے ویسے ہے تو نہیں، لیکن اس نے عدالت کی توہین کی ہے اور اس نے کھلے عام کہا ہے کہ الیکشن نہیں کرا سکتے، ڈسپائٹ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر کرانے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب نہیں کرانے۔ اب جناب ہمارے یہ شہباز بیکاری شریف صاحب جو ہیں، یہ بھی ریکارڈ کے حصے پہ آ چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ یہ آگے ہیں اور شہباز شریف صاحب ادھر آ گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جلسے کے بعد سے جن لوگوں کو جہاں جہاں آگ لگی ہے وہ آپ کو ٹویٹر پہ نظر آ رہی ہے، جتنے صحافی، لفافی، جتنے رشوت خور، حرام خور، جتنے یہ سب اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے بیچارے پاگل ہوئے ہیں۔ ہنا پرویز بٹ پہ کہتی ہیں کہ لاہور نے مسترد کر دیا ہے، اور ادھر سے مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ لاہور نے مسترد کر دیا ہے، اور جو بھی 3-4 لفافے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی لاہور نے مسترد کر دیا ہے عمران خان کو۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر مسترد کر دیا تو آپ نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیوں نہیں دکھائی؟ لائیو دکھاتے، دنیا دیکھتی، پاکستان پورا دیکھتا، ان کو پتہ لگتا کہ جی عمران خان صاحب کو عوام نے مسترد کر دیا، آپ کا فائدہ ہوتا، پی ڈی ایم الیکشن میں آتی اور زبردست جیت جاتے آپ کا۔ تو یہ تو سنہری موقع تھا، آپ نے کیوں نہیں دکھایا؟ تو آپ نے نہیں دکھایا کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں اور عوام نے کس کو مسترد کیا۔ اب یہ آپ لوگ اس کو روئیں پٹیں یا چیخیں، جو بھی ہو اب وہ تو ہو گیا، اور عوام نے دکھا دیا آپ کو کہ آپ کی کیا اوقات ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے تو اتنی خبریں تھی، اگر آگے کچھ ہوا تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔